السلام علیکم۔ امریکہ میں ایک رات ایک ٹیکسی میں ایک مکمل برہنہ خاتون آ کر بیٹھی اور اس نے ڈرائیور کو بتایا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی سٹارٹ نہیں کی اور وہ بار بار اس خاتون کو دیکھتا جا رہا تھا، تو وہ خاتون بہت غصے میں آ کر کہنے لگی، تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ کیا تم نے پہلی بار کسی عورت کو برہنہ دیکھا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا، نہیں ہرگز نہیں، میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد مجھے جو کرائے کے پیسے دینے ہیں وہ آپ نے اپنی کس جگہ رکھے ہوئے ہیں؟ ایک پروفیسر کی بیگم نے پرندوں کی دکان پر ایک طوطا پسند کیا اور اس کی قیمت پوچھی۔ دکاندار نے کہا، محترمہ، قیمت تو اس کی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ اب تک ایک طوائف کے کوٹھے پر رہا ہے، لہٰذا میرا خیال ہے اسے رہنے ہی دیں، کوئی اور پرندہ دیکھ لیں۔ پروفیسر کی بیگم کو طوطا کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا تھا، کہنے لگی، بھائی اب اسے بھی تو پتہ چلے شریفوں کے گھر کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے طوطے کی قیمت ادا کی اور پنجرا لے کر گھر آ گئیں۔ پنجرے کو ڈرائنگ روم میں ایک مناسب جگہ پر لٹکایا تو طوطے نے ادھر ادھر آنکھیں گھمائیں اور بولا، واہ، نیا کوٹھا، یہ کوٹھا تو پسند آیا بھائی۔ بیگم کو اچھا تو نہیں لگا، لیکن وہ خاموش رہیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کی بیٹیاں کالج سے لوٹ کر گھر آئیں تو انہیں دیکھ کر طوطا بولا، او، نئی لڑکیاں آئی ہیں۔ بیگم کو غصہ تو آیا لیکن پی گئیں، یہ سوچ کر کہ ایک دو دن میں طوطے کو سدھار لیں گی۔ شام کو پروفیسر صاحب اپنے وقت پر گھر لوٹے۔ جیسے ہی انہوں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، طوطا حیرت سے چیخا، ابے واہ جاوید، تو یہاں بھی آتا ہے؟ جاوید صاحب اس کے بعد سے گھر سے غائب ہیں۔ ایک شخص نے کابل کے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی توپ بنا کر دیتا ہوں جو یہاں سے دلی کو تباہ کر دے گی۔ بادشاہ نے اس کو فنڈز جاری کرنے کی ہدایات کر دیں۔ اس شخص نے توپ تیار کر دی اور پھر ایک دن بادشاہ کے سامنے اس کا مظاہرہ رکھا گیا۔ بادشاہ سلامت تشریف لائے اور توپ میں گولہ ڈال کر فائر کیا گیا۔ زبردست قسم کا دھماکہ ہوا، ہر طرف دھوئیں مٹی کے بادل چھا گئے۔ جب یہ بادل کچھ چھٹے تو پتہ چلا کہ اس دھماکے سے خود وہ توپ ہی اڑ گئی تھی۔ بادشاہ نے غصے سے اس کاریگر کی جانب دیکھا تو وہ فوراً بولا، دیکھا بادشاہ سلامت، جب یہاں اتنی تباہی ہوئی ہے تو سوچے ذرا کہ دلی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اتنا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ خبر اس کے ایک دوست تک پہنچی تو وہ سرزنش کرنے آیا اور بیٹے کو پیٹنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا کہ وہ نشے میں تھا۔ دوست نے کہا، اگر وہ نشے میں تھا تو اسے ذرا سی سزا دے دیتے، تم نے اسے اندھا دھند کیوں پیٹا؟ وہ بولا، میں بھی نشے میں تھا۔ ماں بیٹے سے، اگر تم اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تو تمہیں ایک قلم انعام میں دوں گی۔ بیٹا، اگر میں اچھے نمبروں سے فیل ہو گیا تو؟ ماں غصے سے، تو جوتے۔ بیٹا، چلو ٹھیک ہے، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے کیونکہ میرے جوتے پھٹ چکے ہیں۔ ایک بار ایک بزرگ نے پپو کو وصیت کی کہ بیٹا دیکھو، جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بدلے 1 روپیہ کسی صندوق میں ڈالتے جانا۔ سال کے آخر میں جب تم جمع کردہ رقم گنو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم اس سال کتنے گناہ کر چکے ہو۔ پپو نے بات پلے باندھ لی۔ سال کے آخر میں پپو نے صندوق کھولا، پیسے گنے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جمع کردہ رقم تھائی لینڈ میں 1 ہفتہ قیام کے لیے کافی تھی۔ پپو نے بزرگ کو دعائیں دی اور تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہو گیا۔
آپریشن کے بعد ہوش آنے پر ادیڑ عمر مریض نے نرس سے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے لگا کہ میں مر چکا ہوں، مگر کچھ غور کرنے پر پتہ چلا کہ میں زندہ ہوں۔ اچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ زندہ ہیں؟ نرس نے پوچھا۔ مجھے اپنے پاؤں یک ٹھنڈے محسوس ہو رہے تھے، مریض نے جواب دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں جہنم میں ہوں تو میرے پاؤں ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی تو میں نے سوچا کہ بیوی یہاں موجود ہے، اس کا مطلب میں جنت میں بھی نہیں ہوں۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ میں زندہ ہوں۔ تھانے دار: اوئے بیوی تو تیرے پڑوسی کی غائب ہوئی ہے اور رپورٹ تو لکھوانے آیا ہے، کیوں؟ کیا چکر ہے تیرا اس کے ساتھ؟ جناب، چکر وکر نہیں ہے، پڑوسی کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی تھی مجھ سے، 3 دن ہو گئے ہیں، روز پارٹی پر پارٹی دیے جا رہا ہے۔ پپو کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو پپو سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر بولا، تمہاری ماں کے 2 ٹیسٹ ہوں گے۔ پپو نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ میری ماں تو ان پڑھ ہے، پہلے پتہ ہوتا تو تیاری کروا کے لاتا۔ استاد نے ایک سوال کئی ایک لڑکوں سے پوچھا تو کسی کو بھی صحیح معلوم نہیں تھا۔ وہ سیدھا ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا اور کہا کہ کیسی نالائق کلاس ہے کہ کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بولے، آپ ہر حال میں معلوم کریں، نہیں تو پیسے آپ کی تنخواہ سے کاٹ لیے جائیں گے۔ لڑکے نے 10 لڑکیوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور اپنی ماں سے کہا، ان میں سے ایک لڑکی مجھے بہت پسند ہے، وہی آپ کی بہو بنے گی، بوجھیں تو کون سی ہے ان 10 لڑکیوں میں سے؟ اماں نے بغور سب کو دیکھ کر ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لڑکی تمہاری پسند کی ہے اور تم اسی سے شادی کرنے کا سوچ رہے ہو۔ لڑکا انتہائی حیرت سے بولا، جی بالکل، مگر آپ نے کیسے پہچانا؟ ماں بولی، کیونکہ ان سب میں سے صرف یہی لڑکی مجھے زہر لگ رہی ہے۔ بیوی شوہر سے، میری شادی تو پڑھائی کی وجہ سے لیٹ ہوئی، آپ کی شادی کیوں لیٹ ہوئی؟ شوہر، میں صدقہ بہت دیا کرتا تھا۔ بیوی، صدقے کا شادی سے کیا تعلق؟ شوہر، صدقہ بہت سی بلائیں ٹال دیتا ہے، بس اس سال مصروفیت کی وجہ سے صدقہ نہیں دے سکا تو ہو گئی میری شادی۔